اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کلاس 10th ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر ایک ورڈ ہے. ایگریکلچر یہ نکلا ہے، جو یہ ایگریکلچر ہے اس کی میننگ جو ہے ایگر مینز لینڈ اینڈ کلچر مینز کلٹیویشن، یعنی لینڈ کلٹیویشن. ایگریکلچر مینز لینڈ کلٹیویشن. اس لینڈ کلٹیویشن سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہمارے ماحول پہ، ہماری زندگی پہ کیا اثر ہے ایگریکلچر سے، جو ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک میں. اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تقریباً 70% لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے، اسی ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ منسلک ہے. یعنی 70% لوگ جو رہ رہے ہیں، جو وہ کما رہے ہیں، جو ڈپینڈنٹ ہے وہ صرف کس پہ ہے؟ ایگریکلچر پہ ہے. 70%. اسی لیے ہندوستان کو ایگریکلچرل کنٹری بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر لوگ اسی زمینداری کے ساتھ وابستہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ ایگریکلچر جو ہے اس سے جو ہماری انکم آتی ہے جی ڈی پی میں، وہ تقریباً 35% ہے. جو اس کی ایگریکلچر سیکٹر سے ہمیں جو انکم ملتی ہے، جو پروڈکٹس وہاں سے آتے ہیں، تقریباً اس کی انکم ہمارے جی ڈی پی میں 35% ہے. اسی طرح سے یہی ایگریکلچر ہے کہ جس سے ہماری انڈسٹریاں سٹینڈ ہے. یعنی انڈسٹریوں میں جو را مٹیریل آتا ہے، ہمارے یہاں پہ جو انڈسٹری اسٹیبلش ہے، جو بھی ہے، زیادہ تر ہم کو ایگرو بیسڈ انڈسٹری کہتے ہیں. جو ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے وہ تمام کس پہ ڈپینڈنٹ ہے؟ وہ اسی پہ، ایگریکلچر پہ. یعنی جب وہاں سے پروڈکٹ آئیں گے تبھی وہ انڈسٹری چلتی ہے، تبھی وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے، تبھی باقی چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہے. تو یہ سارا کچھ ایگریکلچر، یہ میں تو آپ کو انٹروڈکشن دیتا ہوں. یہ ایک پرائمری ایکٹیویٹی ہے، اس کے ساتھ تقریباً 70% لوگ جڑے ہوئے ہیں. اس کی جو جی ڈی پی ہے ہماری ملتی ہے تو وہ تقریباً 35% ہے. اور اس سے تمام انڈسٹریز جو ہے، ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے، وہ اسی سے ان کا وہ را مٹیریل آتا ہے. تو یہ ایگریکلچر کے حوالے سے. تو دوسرا میں نے بتایا کہ ایگریکلچر کیا ہے. یہ ایگری مینز لینڈ اور کلچر مینز کلٹیویشن. اس کا مطلب ہے لینڈ کلٹیویشن. اس لینڈ کلٹیویشن سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہمارا سب کچھ چلتا ہے. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے کچھ فیکٹرز ہیں جو اس ایگریکلچر پہ جو اثر انداز اس پہ ہوتے ہیں. ایگریکلچر ایسے ہی نہیں چلتا ہے، کچھ فیکٹرز ریسپانسبل ہے، ان کا ہونا اس کے لیے لازمی ہے، ان کا عمل دخل اس میں ہے. اس کے بغیر نا اس چیز میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. جب بھی آپ دیکھتے ہو یہاں پہ، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایگریکلچر سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہمارے فوڈ پروڈکٹس، ہمارا روزگار، سب کچھ اسی سے چلتا ہے. تو اس ایگریکلچر کے لیے بیسک نیڈس کیا ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا ضروری چیزیں کیا ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کلائمیٹ اس کے لیے بیسک ہے، ریلیف اس کے لیے ہے، سوئل ہے، ٹیکنالوجی ہے، کیپٹل ہے، مارکیٹ ہے، گورنمنٹ ہے. یہ ساری چیزوں کا ہونا لازمی ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر نہیں چلے گا. جیسے میں نے بتا دیا کہ اس کے لیے کلائمیٹک کنڈیشنز کا ہونا. جیسے کہ یہاں پہ ہم جب کوئی فصل بوتے ہیں تو جب اس کی مطلب ہم دیکھ ریکھ کرتے یا اس کی کاشت کرتے ہیں، تو اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کلائمیٹک کنڈیشنز اس کے لیے موافق ہے کہ نہیں ہے. جیسے یہاں پہ ہم دان کے کھیت ہے یا وغیرہ ہے، تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے ٹمپریچر ہائی ہونا لازمی ہے، اس کے لیے ہیومیڈیٹی کا ہونا لازمی ہے. اگر وہ ہیومیڈیٹی نہیں ہوگی، اگر وہ ٹمپریچر نہیں ہوگا، تو یہ ساری جو ہماری ایکسرسائز ہوگی وہ بیکار ہوگی. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کلائمیٹ از ریسپانسبل فار ایگریکلچر. یہ کلائمیٹ ہے ریسپانسبل، یہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. اس کے بغیر یہ نہیں اگ سکتا ہے. ہمارے جو کراپس ہے یہ نہیں آگے بڑھ سکتے. تو سب سے پہلے جب بھی آپ کوئی ایکٹیویٹی، ایگریکلچر ایکٹیویٹی کرتے ہو، تو اس وقت آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایگریکلچر کلائمیٹک کنڈیشنز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. جیسے کہ یہاں پہ ہم 2 طرح کے فصل بوتے ہیں، ایک ہے ربی کراپ اور دوسرا ہے خریف کراپ. جو ربی ہے وہ ہم زیادہ تر سردیوں میں، اور سردیوں میں ہم یہ مسٹرڈ آئل وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ان کی کاشت ہم کرتے ہیں. تو اس وقت کیا ہونا چاہیے کہ اس وقت سردی میں بھی وہ چیزیں اگ سکتی ہے. لیکن اس کے برعکس جو ہم
دوسری چیزیں سبزیاں وغیرہ جو ہم تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے نا گرمی کا ہونا لازمی ہے، ہیومیڈیٹی کا ہونا لازمی ہے، رین فال کا ہونا لازمی ہے، تو یہ چیزیں اس کے لیے لازمی ہیں۔ تو جب بھی آپ کوئی ایگریکلچر ایکٹیویٹی کرتے ہو تو آپ کو یہ لازمی دیکھنا ہے کہ کلائمیٹک کنڈیشنز ٹھیک ہے، اس کے لیے رین فال ٹھیک ہے، یہ دوسری چیزیں ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے ایک فیکٹر ہے۔ تو دوسرا یہ ہے ریلیف، یعنی کہ آپ کو جو بھی جس چیز کی بھی کاشت کرنی ہے تو یہ دیکھنا ہے، کتابوں میں جا کے دیکھنا ہے کہ اس کے لیے کیسی سوائل ہونی چاہیے، کیسی ٹوپوگرافی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ہم نا کنان کے کھیت جب وہ فیلڈ ہم تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے کلے ٹائپ آف سوائل، تو کلے ٹائپ آف سوائل زیادہ تر ہمیں وہاں پہ نصیب ہو جائے گا جہاں پہ دیکھنے کو ملے گا، جہاں پلان ہوگا، جہاں ایریا پلان ہوگا۔ تو دھان کے لیے نا پلان سرفیس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے ٹوپوگرافی جو کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو پلان زمین بنانی ہے، میدانی علاقہ تیار کرنا ہے۔ تو اس کے برعکس جو آپ یہاں پہ ہارٹی کلچر ایکٹیویٹیز کرتے ہو تو اس کے لیے اس میں وہ پانی جمع نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے لیے جو ٹوپوگرافی ہے وہ سلوپنگ اگر ہوگا کہیں تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اس میں پانی جمع نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آپ سیب کے درخت لگاتے ہو تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ اس ایریا میں نا جہاں پہ آپ سیب کا باغ لگاتے ہو یا دوسری چیزیں کرتے ہو تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہے کہ اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک دو چیزیں میں نے بتا دی، ایک میں نے اس کا انٹروڈکشن دیا اور دوسرا میں نے بتا دیا اس کے لیے فیکٹرز کون کون سے ریسپانسبل ہے۔ اس میں پہلے میں نے بتا دیا ہے کلائمیٹ ہے، دوسرا ریلیف ہے، اور باقی بھی بہت سارے ہیں وہ آپ دوسرے لیسن میں ڈسکس کریں گے۔ باقی وسلام۔